ابن حاتم نے ایک صحابی کا واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو حضرت ابو دح انصاری نے، ان کا نام دح کے آواز میں آتا ہے اس لیے لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ واقعی ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو دح. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ لائیے. راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا. ابو دح نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا. ان کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں 600 درخت تھے. اس وقت ان کی بیوی ام دح اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی. وہ باغ میں واپس آئے اور آواز دی کہ اے ام دح. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا باغ سے نکلو کیونکہ اس کو میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. بیوی نے کہا آپ کی تجارت کامیاب رہی، اور اس کے بعد اپنے سامان اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دح کے لیے جنت میں کتنے شاداب اور پھلدار درخت ہیں. کتنے خوش نصیب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت جنت میں شاداب اور پھلدار درخت کی بشارت دے دی. یہ بھی ایک سنت ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو قرض دینا. اللہ نعوذ باللہ ہمارے قرض کا محتاج نہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. اللہ نے قرض اس لیے کہا کہ وہ واپس دینا ہوتا ہے. اب یہ جو قرض ہے ایسا نہیں ہے کہ میں 100 روپیہ دوں تو مجھے 100 روپیہ واپس ملے گا. اس کی راہ میں لگایا ہوا جو بھی ہے وہ اللہ تعالی اتنی بڑی ہستی، بلکہ اللہ ہی بڑی ہستی ہے، تو وہ ڈبل بھی، ٹرپل بھی، 7 گنا بھی، لاکھ گنا بھی، اور احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرض کے لوٹا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. یہ ایک نمایاں واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جس دین پر ایمان لائے تھے اس دین کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کے لیے وہ کس قدر بے چین رہتے تھے. ہم نے تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ میٹھی میٹھی سنتے ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو. اسی لیے نا کہ یہ ہمیں نہیں برداشت ہوتی نا، ہمارے مفاد پہ ڈز لگتی ہے. میٹھی کھجورے کھانا، 3 کھجورے کھانا، کھجوروں سے روزہ افطار کرنا سنت زائد ہے، ضرور اپنائیں اور لازماً رمضان میں ڈھیر لگا لیں اس کا. لیکن کوئی اللہ کی خاطر قرض دیتا ہے؟ یہاں دوبارہ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے. آج کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کرے، انفاق فی سبیل اللہ، تو عین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی چیز مل جائے. مگر اصحاب رسول کے زمانے میں صورتحال بالکل مختلف تھی. اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال لوٹانا ماحول میں دیوانگی کا خطاب پانے کے ذریعہ تھا کہ ناؤز باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. اتنا بڑا باغ، 700 کھجوروں کا، 500 کھجوروں کا، اور ان پہ پھر کتنی کھجوریں لگتی ہوں گی. 600 کھجوروں کا درخت بھی روایت ملتی ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک کھجور کے درخت پہ کتنی کھجور لگتی ہے. تو دیوانگی ہے نا، پاگل پنا ہے. منتھلی کچھ دے سکتے تھے، سال کا کچھ دے سکتے تھے، کھجوروں کو آدھا ڈیوائیڈ کر سکتے تھے، آدھے درخت دے سکتے تھے. ہم تو ایسے ہی دوسروں کو ٹوکتے ہیں نا. تو اس وقت دیوانگی کا خطاب پانے کا ذریعہ تھا. وہ اونچے میناروں پہ نمایاں ہونے کے بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے ہم معنی تھا. اس وقت ایسا اقدام ایک ایسی تحریک کے خانے میں لکھا جانے والا تھا جس کی صداقت اب بھی مشتبہ تھی. کفار مکہ انکار کر رہے تھے، منافقین بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نعوذ باللہ ہر کوئی اس کا، سوائے چند خالص مخلص صحابہ کے، ہر کوئی ان کا انکاری تھا. اب
جس کی صداقت ابھی مشتبہ تھی، جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی متوقع نہیں ہوئی تھی. یہ ایک غیر مسلمہ مد میں اپنا ساسا پیش کرنا تھا، جبکہ آج کا آدمی ایک مسلمہ مد میں اپنا ساسا پیش کرتا ہے. اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے باوجود ہم دیوانہ کہتے ہیں، لوگوں کو پاگل کہتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے. غیب کا علم ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں قیامت قائم ہوگی، ہم جانتے ہیں جنت اور جہنم کے وہاں فیصلے ہوں گے. اس کے باوجود دیکھیں کہ ہمیں خرچ کرنے میں کتنی دقت ہے، اور کریں بھی تو بڑی مقبولیت اور شہرت ہے اور ہمیں یقین بھی ہے. لیکن ہمارے اصحاب دیکھیں کہ وہ اس وقت جب کہ سب انکار کر رہے ہیں اور سب طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سمینا اور اطاعت کرنے والے لوگ تھے، اس پہ عمل کرنے والے لوگ تھے. تو اس جو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جو صحابہ کرام فالو کرتے تھے، اس کو ضرور اپنائیے تھا. اپنائیے گا. وہ کیا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ اس کو ضرور عمل میں لاتے تھے. ہماری استاذہ اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا کریں. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اجر دینے کی ذات رب کی ذات ہے. تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو پڑھو اسی دن اس پہ عمل کرو. اگر صدقے کی آیت پڑھ لو تو اسی دن چاہے 1 روپے کا صدقہ دو، تو جو بھی آیت پڑھو اس پہ اسی دن عمل کرو. تو یہ بھی تو ایک سنت اپنانا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند باتیں تو نہیں کی نا جن کی ہم نے تقسیم کر دی، قولی، فعلی، خلقی، خلقی، سنت زائد، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. وہ تو ٹھیک ہے، ایک نالج کے لیے بہت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سنت ہے، آپ کا ایک ایک قدم سیرت ہے، آپ کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.